نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ نمل اور سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان اور مضطر کی فریاد سنتا ہے اور پھر اس کی تکلیف کو اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی کونے کھانچے میں کوئی بھی اللہ کو پکار رہا ہے، اس کائنات میں صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو اس پریشان حال کی پریشانی کو اللہ سنتا بھی ہے اور اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بھی پکارتے ہیں، مگر یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ میرے علاوہ کون کسی کی سن سکتا ہے اور کون کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ کا کمال ہے۔ دنیا کی ساری بولیاں سمجھنا، ایک وقت میں سمجھنا اور تکلیف کو دور کرنے پہ قادر ہونا، یہ سوائے اللہ کے کسی میں کمال نہیں۔ اگر کوئی کسی کو سمجھ رہا ہے تو یہ شرک۔ سورہ جن کی آیت نمبر 21 تلاوت کے دوران موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ صاف کہہ دیں، اعلان کریں، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کا کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا کسی بیمار کو دیکھنے جاتے تو اتنے خوبصورت الفاظ میں کہتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے ساری انسانیت کو پالنے والے رب، اس تکلیف کو دور کر دے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، تیرے سوا کسی کے اختیار میں شفا ہے ہی نہیں۔ آپ خود بیمار ہوتے تب بھی یہی الفاظ پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتے اور جسم پر پھیرتے۔ کتنی بڑی وضاحت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر لوگ کہیں سے مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، کہیں سے تیل لا رہے ہیں، کہیں سے گھاس کاٹ کے لا رہے ہیں، کہیں سے پتے لا رہے ہیں، کہیں سے کپڑے، کہیں سے داغے، کچھ بھی مل جائے کہتے ہیں بس یہ کھائی نہیں، لگائی نہیں تو باندھی نہیں تو بس شفا ہی شفا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھاگے نہیں باندھے، کبھی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کی۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے تھے مگر آپ نے ہمیشہ شفا کی درخواست اپنے رب سے کی، اور ساتھ یہ نفی بھی فرمائی، یا اللہ تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں شفا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا میں فریاد تو وہ سنے نا جو غیب جاننے والا ہو، اس کو پتہ ہو دنیا کے کس کونے میں، کس ملک میں، کس خطے میں مجھے کوئی پکار رہا ہے یا وہ کس حالت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسی نمل میں فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ساتوں آسمانوں میں اور ساری زمینوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ آسمانوں میں کون ہے؟ آسمانوں میں جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، کوئی غیب نہیں جانتا۔ زمینوں میں کون ہے کہ جس کے متعلق لوگ عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ سارے انبیاء، سارے اولیاء،
نہ آسمانوں میں کوئی فرشتہ غیب جانتا ہے، نہ زمینوں میں کوئی نبی غیب جانتا ہے، نہ ہی کوئی شہید غیب جانتا ہے، الا اللہ۔ لا عربی میں آتا ہے نفی کے لیے، ختم، کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے بعد جو ذکر ہوگا تو یہ اس کا استثناء ہے۔ اللہ نے فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر کسی کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں نماز کے مسائل ہم سیکھتے ہیں نا کہ ورنہ نماز نہیں ہوتی، روزے کے مسائل سیکھتے ہیں کہ ورنہ روزہ نہیں ہوتا، نماز نہ ہونا اتنی خطرے کی بات نہیں ہے، روزہ نہ ہونا اتنی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ تو عبادات ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں تو پھر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول، نہ پھر جنت میں جانے کی کوئی گنجائش۔ عقیدہ تو ایسا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے، اگر آپ کا پاسپورٹ ہی ٹھیک نہیں تو آپ پھر کہیں سفر نہیں کر سکتے۔ جنت کے سفر کے لیے صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اپنا ہی ضروری نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی عقیدہ ٹھیک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملازمین، ہمارے متحد، ہمارے جو کفالت میں ہیں ان کا بھی نظریہ ٹھیک کیا جائے۔ سنی سنائی باتوں کو نظریہ اور عقیدہ بنانا قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر نظریہ عقیدہ قائم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک نشانی ایسی ظاہر ہوگی، ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ پاکستان سے نہیں نکلے گا، یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا اور یہ اتر کر نیچے حجر اسود کے پاس آ کے کھڑا ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور نکلنا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے، وہاں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا تو بس نکلے گا۔ اگر سمندر میں خشک سڑکیں بن سکتی ہیں، سائنس تو کہتی ہے نہیں بنتی، مگر اللہ کہتے ہیں نہیں بن سکتی ہیں، میں نے بنائی ہیں، بس ہمیں یہ ماننا ضروری ہے۔ تو جانور نکلے گا، باتیں کرے گا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جانوروں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ ایک بندہ بیل پہ سوار تھا اور سفر کرتا جا رہا تھا، بیل نے موڑ کر اس کو کہا وہ مجھے اللہ نے اس کے لیے نہیں بنایا۔ تو اللہ پتھر کو بلوا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کنکریاں مٹھی میں لے کر آیا، کہنے لگا یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بولوں یا وہ چیز بولے جو تمہاری مٹھی میں ہے؟ تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ جب بلوانے پہ آ جائے تو خشک تنا کھجور کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو پڑا۔ آپ نے جا کر اس کو بغل گیر ہوئے اور اس کو ایسا حوصلہ دیا جیسے بچے کو دیا جاتا ہے، وہ چپ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جانور کا نکلنا، باتیں کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یقین دلانے کے لیے ایسی چیزوں کو بلواتے ہیں جو چیزیں عادت کے طور پر نہیں بولتی تاکہ لوگوں کو یقین آئے۔ نبیوں نے آ کر گواہی دی نا، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا جادو ہے، اور آخر کار سینکڑوں انبیاء کو شہید کر دیا۔ ایسے ظالموں کو سمجھانے کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بلوایا تاکہ ان کی عقل میں بات بیٹھے اور اپنا عقیدہ اور اپنی آخرت صحیح کر لیں۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں نا، مگر کسی کو یقین ہے؟ جس کے خلاف بول رہے ہوں وہ ہمارے پاس کھڑا ہو تو ہم اس کی غیبت نہیں کرتے، مگر فرشتوں کا خیال کر کے کبھی ہم غیبت نہیں چھوڑتے۔
چونکہ ان چیزوں پہ یقین نہیں۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ آگے سورہ قصص میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیل سے واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ڈرے نہیں، اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں اور نہیں ڈوبے گا، بے فکر رہیں، ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں پہنچائیں۔ ایک دوسرا، ہم اس کو نبی بنائیں گے۔ یہ دوسری خوشخبری۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات تو دل میں ڈالی، وہ صندوق میں بھی رکھ دیا، جا کر دریائے نیل میں بھی رکھ دیا، لیکن سکون نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو ماں نے کہا کہ بیٹا تم پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کہیں یہ ڈوب نہ جائے۔ تو دریائے نیل بالکل ہمارے دریائے سندھ کی طرح ایسے سکون سے چلتا ہے۔ تو فرعون کے جو محل تھا اس میں نہریں بنی ہوئی تھی جو پانی اس کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو وہاں جب پہنچا صندوق تو اس کے کارندوں نے پکڑا اور دیکھا بیچ میں ایک بچہ ہے۔ انہوں نے فرعون کی چونکہ اولاد نہیں تھی تو ان کے گھر میں لے گئے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بڑا پسند کیا، اس نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، پہلے تو شک گزرا نا کہ یہ کسی بنی اسرائیل کا نہ ہو، تو وہ تو ضابطہ آرڈر تھا کہ ذبح کر دیا جائے، تو اب اس بچے کے بارے میں کیا کیا جائے؟ حضرت آسیہ بولی، انہوں نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارا گھر آباد ہو جائے گا، ایک رونق لگ جائے گی، تو اس کو ذبح نہیں کرنا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے نا وہ غالب ہوتی ہے۔ فرعون کا آرڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے کہ میری حکومت نہ ختم ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تدبیر چلائی، فرعون ہی سے حفاظت کروائی، فرعون ہی سے پرورش کروائی۔ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ تو پیچھے پیچھے وہ جو بہن گئی تھی اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا بالکل، لاؤ اس عورت کو۔ وہ گئی، اپنی ماں سے کہا کہ بچہ تو خیریت سے پہنچ گیا ہے لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے علم میں ایک عورت ہے، میں بتاتی ہوں، اگر آپ اس کو بلائیں۔ تو انہوں نے بلایا آپ کو، ماں گئی، جو ہی اٹھا کر چھاتی سے لگایا تو وہ دودھ پینا شروع کر دیے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کوئی تو عورت ملی ہے کہ جس کا دودھ پینے کے لیے بچہ تیار ہو گیا۔ تو اب وہ منت کرنے لگ گئے کہ آپ ایسا کریں، اس کو آپ لے جائیں اور دودھ پینے کی مدت پوری کرائیں اور اس کا خیال رکھیں، جو خرچہ ہوگا سرکاری خرچے سے آپ کی جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا، خدمت کی جائے گی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں لے جاتی ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا دریا میں رکھنے سے پہلے ہم آپ کی گود میں واپس پہنچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس پہنچا دی۔ یہ ہیں اللہ کے وعدے۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ کا یہ خاصہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ نے جو بھی وعدہ جس سے بھی کیا ہے، کبھی اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ کاش ہمیں یقین آ جائے اللہ کے وعدوں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پھر اس طرح حفاظت فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک دن شہر میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا۔ وہ جو فرعون کی قوم کا تھا وہ تو ظاہر ہے برسر اقتدار قوم تو غالب ہی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو مار رہا تھا، وہ بیچارہ فریادیں کر رہا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اس نے فریاد کی، فاستغاثہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، چھڑانے کی کوشش کی، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک لگائی، وہ بھائی بس کرو، یہ بھی آخر انسان ہے۔ تو نصیحت کے طور پر چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک لگائی تھی، مگر اس کا وقت پورا تھا، وہ گرا اور ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو جان مجھ سے ضائع ہوگی، تو مجھے معاف کر۔
ابھی رات گزری تھی، صبح نکلے تو وہی بندہ جو کل چھڑایا تھا جس کو، وہ پھر ایک کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا لگتا ہے کہ تم ہی شریر ہو، کل تمہیں چھڑایا اور آج تم پھر ایک سے لڑ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جو چھڑانے کے قریب ہوئے تو اس کو تو پتہ تھا کل مکے گا، اس نے کہا اگر آج مکہ مجھے لگا نا میں گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے کہا آپ نے کل بھی ایک بندہ مارا ہے، آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بات جو چھپی ہوئی تھی وہ اس نے لیک کر دی۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا اور اس نے آ کر کان میں کہا کہ فرعون کے ہاں یہ طے ہوا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے بندے چھوڑ دیے گئے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے آپ یہاں سے نکلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کام نہیں کیا، وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام فوراً نکلے، مصر کو چھوڑا، نکلتے 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 مدین پہنچے۔ وہاں پھر واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک کنویں پہ جا کر دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں کنارے پہ کھڑی ہیں انتظار میں کہ یہ لوگ جائیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں، بڑی حیا والی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول لیا، پانی نکالا، بڑی جوان مردی سے اس کو کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو وہ پانی پلا کر جلدی جب گھر گئی تو ان کے ابا نابینا تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آج اتنے جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا جوان آیا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی جلدی پلا دیا اور ہم آ گئی واپس۔ ابا ایسا حیادار، ایسا طاقتور قوی جوان ہم نے نہیں دیکھا، اور اس نے آنکھ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا۔ شعیب علیہ السلام کو تو ضرورت تھی گھر میں، یہ تو ایک مجبوری سے اپنی بچیوں کو وہ بھیجتے تھے پانی پلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ ایک بچی گئی اور اس نے جا کر اس کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو ہمارے ابا بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو مسافر تھے، کھانے کی بھی ضرورت تھی، رہائش کی بھی ضرورت تھی، اور ایک سہارے سفر میں پناہ کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی مجھے ایسی جگہ مل جائے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو اپنی جا کر داستان سنائی کہ میں اس وجہ سے مصر سے یہاں پہنچا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی اللہ حفاظت کریں گے، آپ بے خوف ہو جائیں، ڈریں نہیں۔ ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، مجھے ضرورت ہے ایک بندے کی، اگر آپ 8 سال بکریاں میری یہ پالیں اور خیال رکھیں تو میں آپ کی شادی بھی کرا دوں گا اور آپ کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ، کبھی اس وعدے کے خلاف آپ مجھے نہیں پائیں گے۔ یہ یوں سمجھیں کہ شعیب علیہ السلام کو تو نبوت ملی ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نہیں ملی تھی، لیکن وہ بھی تو نبی بننے والے تھے۔ یہ 2 نبیوں کا معاہدہ تھا، اور معاہدے کے بعد کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، ہم اپنے اس معاہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ دار بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں، ہم دونوں اس کی پابندی کریں گے۔ ہاں 10 سال اگر آپ لگا دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں ان دونوں مدتوں میں سے کوئی بھی پوری کر دوں تو پھر میرے ساتھ یہ معاملہ پورا کیا جائے گا۔ بالکل، انہوں نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ 8 سال موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، نکاح بھی کرا دیا، اور جب نکاح ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو یہ واپس والدہ کو ملنے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سردیوں کا زمانہ تھا، راستے میں سردی بھی لگ رہی تھی اور اندھیرا تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو بیوی کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہ سامنے آگ دیکھ رہا ہوں، میں جا کر وہ آگ لے آتا ہوں، ہمیں راستے میں روشنی بھی کام آئے گی اور تھوڑا سا ہم اس کو تاپ لیں گے۔ بیوی نے کہا اچھا آپ جائیں، میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس آگ کو قریب پہنچے تو گھاس واس اس کے قریب جب کی تو بجائے وہ آگ پکڑنے کے وہ آگ آگے سے ہٹ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلیات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، وہ آگ نہیں تھی۔
پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو آگ سمجھ رہے تھے، یہ غیب جاننا تو صرف اللہ کا کمال ہے۔ یہ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ میری تجلیات ہیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو دعا کی کہ یا اللہ میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دیں، فصاحت پیدا کر دیں، اور میرا سینہ کھول دیں، میری اس ذمہ داری اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا کی، یا اللہ میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے بھی زیادہ فصاحت والی ہے، گفتگو بہت صاف کرتا ہے، اس کو میرا معاون بنا دیں، اس کو بھی نبوت عطا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ ساری دنیا میں سب سے زیادہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کو نفع پہنچایا ہو؟ کوئی کس کا کہے، کوئی کس کا کہے، تو فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ اگر کسی بھائی کو بھائی نے فائدہ پہنچایا تو وہ موسیٰ علیہ السلام۔ ایسی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں شامل فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے دنیا کی نعمتیں، مال و دولت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اصل دعائیں مانگنے کی چیز ہے نا، وہ ہے دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی، ہدایت اور ایمان کی دعائیں مانگنا۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، کوشش کی کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے بڑے مشفق مہربان چچا ہیں، یہ کسی طرح کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں۔ ہر قربانی دی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مکہ کے تمام جو دشمن تھے ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ جب بائیکاٹ کیا 2.5-3 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابو طالب پھر بھی ساتھ رہے، اس فقر و فاقہ میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ سارے مکہ والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان بنو ہاشم سے کوئی چیز نہ خریدنی ہے، نہ بیچنی ہے، نہ کوئی تعلق رکھنا ہے، نہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، نہ ان کو شریک ہونے دینا ہے۔ مگر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات تھی، آپ کو اللہ کا نبی ماننے کی بات تھی، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے کہ لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کی دین سے پھر گئے۔ یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن کبھی آدمی اڑ جاتا ہے کہ یار باپ دادا نے جس دین پر چھوڑا ہے، جس ماحول میں چھوڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم نے نبیوں سے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے دیکھا، ہم انہی کے نقش قدم چلیں گے۔ نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنا چاہیے، باپ دادا کے حق میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو جب آخری وقت بھی کوشش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا میں آپ کو سچا مانتا ہوں، آپ سچے ہیں، صحیح ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں، ظاہر ہے آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے کردار سے ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا، مگر میں اب اسی دین پہ قائم رہوں گا۔ میں اگر کلمہ پڑھوں گا تو مجھے مکہ کی عورتیں بھی کہیں گی کہ مور سے ڈر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے حبیب، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔
آپ کی ذمہ داری ہے راستہ بتانا، پیغام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ ہدایت دینا یہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے، اس کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، سب بے اختیار ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے جو ہے کوئی شہید ہو، سب بے اختیار ہیں۔ صرف مختار کل ایک اللہ کی ذات۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، فرمایا جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں تیرا رب وہ بھی جانتا ہے، جو زبانوں پہ ظاہر ہو رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، فرمایا وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سب تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں، اور تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، حساب اسی نے لینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ اگر اللہ رات کو روک دیں، دنیا میں کوئی طاقت ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لا سکے؟ قیامت تک اللہ اگر رات کو روک دیں کوئی روشنی نہیں لا سکتا۔ اگر اللہ دن کو روشنی کو روک دیں قیامت تک کوئی رات نہیں لا سکتا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ وہ رات لاتا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، وہ دن لاتا ہے تاکہ تم روزی کما سکو، اور تاکہ تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ نظام خود بخود نہیں چلتا، اس کو چلانے والا کوئی رب ہے۔ کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، فرمایا یہ میرا اختیار ہے، یہ میری قدرت، میرے سوا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے رات اور دن کا لانا، اور نہ کسی کے بس میں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکاء جن کو تم شریک سمجھتے ہو؟ وہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، یہ ہیں کہ جن کو ہم نے بہکایا تھا۔ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا، یا اللہ جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے تو ایسے ہی ہم نے ان کو بھی بہکا دیا۔ جو لوگ لوگوں کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے یہ کام بنائیں گے، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم خود صحیح راستے پر نہیں تھے، تو ہم نے لوگوں کو بھی جیسے اپنی سمجھ تھی ایسے ہی لوگوں کو بھی خراب کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں سے سوال کریں گے جو صحیح لوگوں کو، اللہ والوں کو دنیا میں اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ کر پکارتے تھے، تو فرمایا کہ فلم یستجیبوا لہم، اللہ فرمائیں گے پکارو ذرا تمہاری مدد کے لیے آئیں، تو وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا، تو وہ پھر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش ہم مغالطے میں رہے، ہم دھوکے میں رہے، غلط فہمی میں رہے، کاش ہم سیدھے راستے پر ہوتے۔ یہ سوال جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں کرنے وہ ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ اس غلط فہمی سے نکلو، ان مغالطوں سے نکلو۔ سورہ عنکبوت میں پھر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا، یہ جو سہارے کمزور تم نے ڈھونڈ رکھے ہیں نا، یہ مکڑی سے کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آخرت میں تمہیں اپنے اعمال ہی سامنے نظر آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بچائیں گے جس نے اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے اور جس کا ایمان سلامت ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قارون کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا، مگر یہ حسد میں مبتلا ہوا، اس کو یہ تکلیف ہوئی کہ دولت تو میرے پاس زیادہ ہے، نبوت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کبھی کیا الزام، کبھی کیا چیز، کبھی کیا چیز۔ ایک دفعہ ایک عورت کو اس نے تیار کیا پیسے دے کر
کہ تم بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ اگر برائی کی سزا اسلام میں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ حیران رہ گئے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لوگوں کو کیسے مطمئن کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قسم کا کہا کہ تم اللہ کی قسم اٹھاؤ ورنہ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اس پہ ایسا خوف طاری ہوا، اس نے سچ کہہ دیا، اس نے کہا مجھے پیسے دے کر بلوایا گیا۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ دینداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایسے قصے بھی گھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی کو اس طرح کی تکلیف نہ پہنچانا، جیسا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹے الزام سے بری کر دیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، لوگوں نے کہا تم اپنی دنیا تو بنا ہی رہے ہو تو آخرت پر بھی خرچ کرو، تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ اس نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ تو میں نے محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے، اور یہ تھا فرعون کا پٹواری، لوگوں سے غلط طریقے سے دولت اکٹھی کی رشوت کے طور پر، تو خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، کون سی محنت کی تھی اس نے۔ لیکن اتنی دولت جمع ہونے کے باوجود اس میں اتنا تکبر اور غرور آیا پیسے کو دیکھ کر، اس میں بجائے اس کے کہ پیسے کو اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اپنی آخرت بنائے، کہنے لگا یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے، میں نے اپنی محنت سے کمائے۔ اور ایک دن وہ بڑی ٹھاٹھ سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا، لوگوں نے دیکھ کر کہا دولت ہو تو ایسی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ اہل علم نے لوگوں کو کہا بیوقوفو، ہر دولت اچھی نہیں ہوتی، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کا آخرت میں جو اللہ نے بدلہ دینا ہے وہ اس کی دولت سے کہیں اچھا ہوگا۔ لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ادھر ملے جو ملنا ہے۔ رات کو صبح پتہ چلا کہ جی رات کو فرعون صاحب قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھنس گئے، صبح کہنے لگے شکر ہے یہ دولت ہمیں نہیں ملی، ورنہ اس کا انجام یہ ہوتا۔ اس لیے ہر ایک کو دیکھ کر نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے بھی ملنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ عافیت کی نعمتیں مجھے عطا فرما، جس میں میرے لیے میرے بچوں کے لیے خیر ہو، عزت ہو، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نفع مند ہو، مجھے وہ چیز عطا فرما۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھا اور اب جان چھوٹ جائے گی، اللہ آزمائیں گے نہیں، پہلے بھی ساری امتوں کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر چھوڑیں گے، جو ایمان لانے میں سچے ہیں وہ بھی امتحانات اور آزمائشوں سے لوگوں کے سامنے کھل جائیں گے، اور جھوٹے جو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو لمبے لمبے اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ سب کو اگر بریانی اور قورمے اور روسٹ ملتے رہیں تو پھر تو ایسا خوبصورت اسلام اور اتنی میٹھی میٹھی چیزیں، پھر تو واہ واہ۔ یہ اسلام میں بیماریاں بھی ہیں، اسلام میں تکلیفیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتے ہیں، خوف بھی کبھی دشمن کی طرف سے طاری ہوتا ہے۔ ہر حال میں جو اللہ کے وعدوں پہ کامل یقین رکھے، دین اسلام پہ قائم رہے، ڈٹا رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ہیں سچے مسلمان۔ اللہ ہمیں دین پر ہمیشہ قائم رکھے۔ کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں سے کہتے دیکھو تم ہماری بات پہ آ جاؤ، آخرت سے مت ڈرو، تمہاری آخرت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں آخرت میں سزا دی نا، ہم کہیں گے کہ یا اللہ یہ سزا ہمیں دے، ان کو نہ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی سخت ہے، یہ اپنے گناہوں کی سزا برداشت کر لیں تو بڑی بات ہے، یہ دوسروں کے گناہوں کی کیا سزا برداشت کریں گے۔ ہاں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ہے، گناہ پہ لگایا ہے، ان کے گناہوں کی سزا بھی وہ بھگتیں گے۔ مسلمان بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جب حالات خراب ہوں نا
تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نوکری حلال ہے حرام ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مت دیکھو ان حالات میں، حرام حلال سب ایک ہے، دیکھو ہم بھی تو ہیں نا، اور زیادہ اسلام میں نہیں گھستے، ایسی نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ اس جوانی میں، اس عمر میں سارا اسلام کوئی ہمارے لیے ہے؟ وہ دیکھو ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، فلاں مسلمان ہیں، فلاں ملک والے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ہم ہی نے سارا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ کیسی یہ مسلمانوں والی باتیں؟ یہ کوئی تسلی دینے والی باتیں ہیں کہ نوجوانوں کو ایمان بنانا چاہیے لوگوں کا۔ وہ بچہ جس نے سورہ بروج میں جس کا ذکر ہے کہ جس کی ماں گھبرا رہی تھی کہ میں اگر اس آگ میں چھلانگ لگاؤں گی تو میری تو کوئی بات نہیں، میرا معصوم بچہ جل جائے گا، اس نے ماں سے کہا کہ ماں گھبرا نہیں، اللہ کے نام پہ توکل کر کے چلی جائے اس آگ میں، اللہ اس آگ کو ہمارے لیے گل گلزار بنائے گا اور جنت ہمارا مقدر بنے گی۔ ماں نے جب بچے کی باتیں سنی تو اس کا بھی ایمان مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ایسی تسلیاں نہیں دینی چاہیے، جو بچہ دین کی طرف راغب ہو رہا ہے اس کو اور تسلی دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، سب سے مضبوط سہارا ہے تو وہ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آخرت میں بچا نہیں سکتا۔ سورہ آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی ہمت اور جرأت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شفاعت کرنے کی، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اس دیر تک اپنے گھر میں بیٹھنا ہمارا قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس نیکی کی برکت سے ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی رضا اور منشا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں دلی خوشی سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے مغالطوں سے اور ہر طرح کی یا اللہ غلط فہمیوں سے نکال کر صحیح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں دستگیری فرما، حفاظت فرما، مدد فرما، شیطان کے حملوں سے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور یا اللہ یہ دیر تک بیٹھ کر سننا یہ صرف اور صرف آپ کی توفیق سے ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں ساری زندگی ایسا ہی شوق جذبہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی ایسا، ہماری عورتوں کو بھی ایسا ہی شوق اور جذبہ نصیب فرما، قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی کوتاہیاں ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہماری جتنی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں ان کو دین پر صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیشہ نیک صالح اچھا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کاملہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں یا اللہ تم آج اپنے فضل سے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔